یاجوج و ماجوج، تو الگ ایسا لگ رہا ہے کہ دو لوگ ہیں، یہ آتے ہیں اور ہم کو بہت تکلیف دیتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو کچھ مال دیں گے، اس شرط پہ مال دیں گے کہ آپ یہ مال لے کر یہ جو نکل کے قوم دو پہاڑوں اور دیواروں کے بیچ سے ہمارے پاس آتی ہے، اس کو آپ کلوز کر دیں گے، تو ہم یہ کریں گے۔ تو یہاں جو اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اس شرط پر کہ وہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ اس نے کہا، کس نے؟ ذوالقرنین نے، میرے رب نے جو مجھے قدرت دی ہے وہ جو ہے بہت بہتر ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، جو مجھے قدرت دی ہے، سب مال دولت ہے، وہ مجھے ضرورت نہیں تمہارے مال کی، بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میرے افرادی قوت سے مدد کرو، مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں ہونا، مجھے تمہاری افرادی قوت، پاور چاہیے، جو طاقت انسانی ہوتی ہے وہ مجھے چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا ان سے افرادی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط جو ہے باندھ دوں گا، ایک دیوار مضبوطی سے باندھ دوں گا، ایسا جو ریٹین کریں گی ان کو، باندھ جیسا ہوتا ہے نا، ڈیم جیسا ہوتا ہے، ادھر کی جس کو ادھر، ادھر کی جس کو ادھر رکھتا ہے، وہ کر دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے تختے لا دو، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا، پھر کہا کہ مجھے تم لوہے کے تختے لا کے دو، مطلب میٹل شیٹس لا کے دو، آئرن شیٹس لا کے دو، شیٹ جو ہوتی ہے آئرن وہ لا کے دو، ٹھیک ہے۔ اور وہ آئرن شیٹ لائی گئی اور وہ دونوں پہاڑ جو ٹوٹے ہوئے تھے یا پہاڑ کا بیچ کیسے، اس میں جما دی گئی، جماتے گئے اتنا کہ اب وہ اوپر تک آ گیا، مطلب دونوں میچ ہو گئی، بازو کا اور ادھر کا میچ ہو گیا۔ تختے لا دو، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں جو ہے دھوں کو حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا، پھر کہا کہ اب اس کو گرم کرو، تپاؤ، آگ لگائے گی اس کے طرف۔ جب آگ لگائی تو وہ لوہا لال ہو کے ایک دم تیز ہو گیا، ادھر کے جیسا ایک چمکتی ہوئی چیز پگھل جاتا ہے، جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس جو پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ جو وہ لوہا ریڈ ہو گیا تو کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں، اور پھر انہوں نے پگھلا ہوا تانبا اس میٹل شیٹس پر ڈال دیا، تو میٹل شیٹ بھی ایک دوسرے سے پیسٹ ہو گئی اور وہ تانبے نے اس کے اوپر ایک کور چڑھا دیا ادھر کی، ٹھیک ہے، ڈال دو۔ پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ کر جائیں، اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائے، نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس پر چڑھے، نہ استطاعت رکھتے کہ اس میں سوراخ کرے، یاد رکھے، نقب لگائے، یہ دونوں کی ان کو استطاعت نہیں تھی۔ تو اس سے ہی پتا چلا یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے، اور وہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے، لیکن اگر پہاڑ چڑھ سکتے تو پھر نکل کے آ جاتے تھے۔ اور پہلے دو پہاڑ تھے، اس کے بیچ میں جگہ میں سے آتے تھے، دیکھیے پہلے بھی وہ پہاڑوں پہ سے نہیں آتے تھے، بیچ میں سے آتے تھے، اس لیے انہوں نے بند کر دیا۔ اور یاجوج ماجوج پہاڑ نہیں چڑھ سکتے، آگے حدیث کے اندر بھی آئیں گا کہ ان میں استطاعت نہیں ہوگی پہاڑ یا قلعہ چڑھنے کی۔ اب وہ کیوں کلائم نہیں کر سکتے، واللہ اعلم۔ آپ بولیں گے اب اتنا سوفسٹیکیشن زمانہ، یہاں تو آدمی جو ہے سیڑھی بنا لے رہا، چڑھ جا رہا، رسی ڈال دے رہا، چڑھ جا رہا، واللہ اعلم ان میں کیا وہ کمزوری ہوں گی جس کی وجہ سے وہ پہاڑ نہیں چڑھ پائیں گے، کیا ان کو اونچائی کا ڈر ہوگا، واللہ اعلم، کیا ان کو جو بھی وجوہات کیا نہیں بتا، لیکن یہ بات ہے کہ وہ چڑھ نہیں سکتے۔ اسی لیے جب دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس پہ چڑھنے کی وہ استطاعت نہیں رکھتے، یاد رکھیے، اور اس میں نخ، اس پہ سوراخ کرنے کی بھی ان کی طاقت نہیں ہوگی، دونوں کام یہ نہیں کر پائیں گے۔ آلریڈی پہاڑوں میں سے سوراخ نہیں کر سکتے تھے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتے تھے، اب تو یہ میٹل شیٹ آ گئی اور میٹل کی دیوار آ گئی، اب اس میں بھی نہ سوراخ لگا پائیں گے نہ اس پہ چڑھ پائیں گے، یاد رکھیے، یہ ان کی کمزوری رہیں گی، یاد رکھیے۔ آگے اور بھی چیزیں ان کے بارے میں آتی جائیں گی، ہم حدیث کے اندر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں دیکھیں گے۔ تو ہو گیا، یہاں ہوگا ذوالقرنین جن کے زمانے میں ان کو بند کیا گیا، یہاں ہو گئی یہ قوم جن کو وہ تکلیف دیتے تھے، ان کی ڈیٹیلز ہم کو نہیں معلوم، ہم چھوڑ دیتے۔ یہاں ہو گئی یاجوج اور ماجوج، دوسری قوم ہے، یہ دو قومیں جو آ کر اس قوم کو، جو بیچارے امن و امان والے لوگ تھے، شانتی سے رہ رہے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور ذوالقرنین نے یہ بنا دیا۔ اور آپ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علامت قیامت بنا دیا ہے، جب رب چاہیں گا، یاد رکھیے، تب یہ علامت ہٹ جائیں گی، یاد رکھیے، آگے باتیں انشاءاللہ جیسے ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں تک ہو گیا یہ بیک گراؤنڈ کیا ہو رہا تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ قوم ہے جو واقعہ پہلے ہو چکا، ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، جب یہ سب چیزیں ہوئی، یہ بند کیا گیا، کب ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ روایتیں سے میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لاتے، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے کا ہے، آج سے، مطلب آج ہم جس دور میں عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال پہلے وہ آئے تھے، 7000 سال پرانی ایک طرح سے ہم بہرحال بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے ذوالقرنین کے تعلق سے ہم نے تفصیلات دیکھ لی، یاد رکھیے، اسی طرح ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اولاد آدم میں سے، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب ان کی جسمانی کیفیت کیسی ہوں گی، جسمانی کیفیت مطلب ڈیل ڈال جس کو کہتے ہیں، کیسے دکھتے ہوں گے، کیا ہوں گے، وہ تفصیلات ہم آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں ہے، حالانکہ تم ہمیشہ لڑائی کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے تم کہتے ہو کوئی دشمن نہیں، مطلب لڑائی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، مسلمانوں سے لوگ دشمنی ہمیشہ رکھیں گے اور جنگ ہمیشہ ہوتی رہیں گی،
جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ آ جائے، چونکہ یاجوج اور ماجوج کے آنے کے بعد جنگ نہیں ہونے والی اور ختم ہوگا پھر وہاں سے جنگ کا سلسلہ، حق باطل کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، سب سے برے لوگ بچیں گے اور ان پہ قیامت آ جائیں گے۔ تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ سے فرمایا جنگ ہوتی رہیں گی، یاد رکھیے، جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ آ جائے، مطلب یہ آخری وقت میں آنے والے ہیں، جو چوڑے چہروں والے، چہرے کے ہوئے چوڑے چہرے جیسے ڈھال ہوتی ہے اس ٹائپ سے، ٹھیک، چوڑے چہرے والے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، یاد رکھیں، چہرے چوڑے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، اور سرخ سیاہ، جو سرخ مائل سیاہ بالوں والے، مطلب جس کو کہیں گے سرخی مائل سیاہ بالوں والے، سرخی مائل مطلب بلیک ہیئر جس میں لیکن ریڈش ٹنٹ آتا ہے، مطلب پورے بلیک نہیں، جس میں لال جیسا بھی آتا ہے، اس ٹائپ سے ان کا ہیئر کا جو کلر ہوگا، بالوں کا کلر ہوگا، یاد رکھیے، بالوں ہوں گے، اور ہر ایک بلندی سے جو ہے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، کہا جا رہا ہے ان کے چہرے گویا منڈی ہوئی ڈھال جیسے، ڈھال کیسی ہوتی ہے؟ بیچ میں سے اوپر سے ابری ہوئی، جیسے یہ ہاتھ سے ابھر گیا اوپر سے، اور چوڑے چہرے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں والے، کلر بالوں کا کلر بھی بتا دیا گیا، اور ہر اونچائی سے آئیں گے۔ تو یہاں اونچائی سے مراد پہاڑ نہیں، یاد رکھیے، یہ زمین کے نشیب اور فراز جو ہوتے ہیں، نیچرل جو ایسا ہوتا ہے نا، زمین جو ہوتی ہے، اب دیکھیے زمین سیدھی نہیں ہوتی نا، تھوڑا ایسا ٹیلا جیسا ہوتا ہے، پھر نیچے اتر جاتا ہے، پھر وہ سینس میں ہے کہ آئیں گے، پہاڑ چڑھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، ماؤنٹینز کو نہیں چڑھیں گے، بھی چھوٹا سا ہلاک جس کو کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، ٹیلے جیسے ہوتے ہیں، وہ سینس میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہورائزن، مطلب آپ دیکھ رہے دور سے کوئی آ رہا ہے تو کیسا دکھتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے کوئی، اس سینس میں یاد رکھیے۔ تو پہاڑ نہیں چڑھنے کی ان میں صلاحیت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جسمانی کیفیتیں بتائی گئی، اس کیفیت میں کہیں بھی بڑے کان، بڑے دانت اور خوخار جیسے ویسے کوئی شکل و صورت نہیں ہے، لیکن جیسا میں نے کہا، میں بھی قبائلیوں، جنگلیوں، جہالت کی وجہ سے کچھ پہنتے اڑتے ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ انسانی ہے، اولاد آدم سے، نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے، آپ کو جو بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے۔ اب ان کا خروج کب ہوگا، کب نکلیں گے، کیا واقعہ گھٹنا ہوں گی جو ذوالقرنین کے زمانے میں ان کو بند کیا گیا، تو اب کیا گھٹنا گھٹیں گی؟ تو ظاہر سی بات ہے، وہ قوم ہے، انسان ہے، تو جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، نسلیں آ رہی، نسلیں جاری، نسلیں آ رہی، نسلیں جاری، سمجھیے اس بات کو بھی آپ، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اس زمانے کی آجی جب تک ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں، دجال جیسا معاملہ نہیں ہے ان کا، وہ ایک ریس ہے، وہ ایک نسل ہے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی جو انسانوں کے ساتھ ہوتی، اب نکلیں گے کب، کیا ہوں گا۔ آئیے مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے، اس کی دیوار کے تعلق سے، اسی کیفیت کے تعلق سے۔ یاجوج اور ماجوج ہر روز اسے کھرچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے، مطلب وہ شاید ان کے کوئی لیڈر کا نام ہے یاجوج ماجوج، اس وجہ سے قوم کا نام کہہ رہا ہے، یہ اس دیوار کو روز کھرچتے ہیں جہاں سے ذوالقرنین نے ان کو بنایا ہے۔ اب سوالوں کا پہاڑ کیوں نہیں کھودتے ادھر سے جو بازو میں؟ ان کو اللہ نے وہ طاقت نہیں دے رکھی ہے، نہ پہاڑ کھودنے کی، نہ پہاڑ پہ چڑھنے کی، کیوں وہ میں نہیں جانتا، اللہ عالم۔ ہوتا ہے نا ہر کسی کی ایک ڈر، ایک قوم کی ایک پہچان، ایک علامت، کچھ اچھائیاں اور کچھ کمیاں ہوتی ہیں، شاید ان کی یہ کمزوریاں ہیں، تو وہ روز کیا کرتے ہیں؟ کھرچتے ہیں۔ جب اس میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، مطلب بہت قریب ہوتا ہے، سوراخ ہونے والا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ سوراخ ہونے والا ہے، یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، جو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ہونے والا ہوتا ہے، تو جب قریب ہوتے ہیں کہ سوراخ جو ہے اس میں ہو جائے، تو ان کا سردار کہتا ہے کہ لوٹ چلو، واپس چلو، آج لوٹ چلو، تم کل اس سے توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، کل آئیں گے اور ہم توڑیں گے۔ تو اس سے ایک بات پتا چلی، ان میں بھی لیڈرشپ ہے، سردار بولتا ہے ان کا قوم کا کہ بس ہو گیا، اب چلو واپس جانا ہے، مطلب ان کے پاس بھی ہیرارکی ہوں گی، بادشاہ ہوں گے، وزیر ہوں گے، یہ ہوں گے، عمرہ ہوں گے، گروپ لیڈرز ہوں گے، وہ کھودنے والا لیڈر ہوں گا، جو بھی تھا، تو ان کا سردار کہتا اب لوٹ کر چلو، مطلب ان میں بھی اطاعت فرمانبرداری ہے اپنے لیڈر کے معاملے میں، اور وہ کر رہے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لوٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ دیوار کو واپس جیسی تھی ویسا بنا دیتا ہے اپنی قدرت سے، ٹھیک۔ مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائیں گی، جب قیامت ہو جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، جب مدت پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما لے گا، تو اس روز ان کا سردار کہیں گا لوٹ چلو، انشاءاللہ تم کل اس میں سوراخ کر لو گے۔ وہ روز کرتے ہیں کام، مطلب کھرچتے ہیں اس کو، چاٹتے کا لفظ نہیں حدیث میں یاد رکھیں، کھرچنے کا ہے، اب وہ ہاتھوں سے کھرچتے ہیں کوئی چیز اکوپمنٹس واللہ عالم، اور وہ کہیں گا انشاءاللہ تم کل اس میں سوراخ کر لو گے، اور یہ الفاظ کہیں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس روز بھی لوٹ جائیں گے، مطلب اس روز وہ چلے جائیں گے، یاد رکھیے، اگلے دن جب آئیں گے تو دیوار کو گزشتہ حالت پر ہی پائیں گے، مطلب دیوار کو اسی کنڈیشن میں پائیں گے جس پر کل چھوڑا تھا، اور کیسے چھوڑا تھا؟ بس سوراخ ہونے پر تھا، چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی کام فیوچر میں آپ کو کرنا ہے، کیا بولنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سورہ کہف کا جو واقعہ ہے، جو آپ سے سوالات کیے گئے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کون، کہف کون تھے، روح کیا، یہ 3 سوال کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا تھا معلوم؟ کل میں اس کا جواب دوں گا، اور کیا ہوا پھر معلوم؟ وہی نہیں آئی، 1 دن ہو گیا، وہی نہیں آئی، 2 دن ہو گیا، وہی نہیں آئی، 3 دن ہو گیا۔ اب اہل کتاب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد نے تو یہ کہا تھا کہ کل جواب دیں گے، اب تک نہیں دبائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے،
پھر قرآنی آیت ہے کہ اے رسول جب بھی کوئی کام آنے والے وقت میں کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو. وہ اہم چیز ہے انشاءاللہ فیوچر کے کام کے لیے. کبھی بھی یہ نہیں کہ کر لوں گا، آ جاؤں گا، چلے جاؤں گا، یہ نہیں، انشاءاللہ بولیے. لیکن یہ بات بھی طے ہو کہ وہ سچے اور پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ بولے. بات کو ٹالنے کے لیے انشاءاللہ بولنا، یہ اس لفظ کو آپ کمزور اور اس کا مذاق اڑانا اور اس اتنے بہترین خوبصورت جملہ کہ اللہ چاہا تو، مطلب اللہ کی سپرد کر دیا، کوشش تو میں کروں گا، اللہ چاہا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر لے لے، ہاں کر لوں گا، اپنے اوپر لے لیا آپ نے، نہیں ہوا تو انشاءاللہ بولنا چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور انشاءاللہ کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا گیا، اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے ایسے ٹیسٹ کیا تھا. انہوں نے بھی ان کی جتنی بیویاں تھیں ان کے پاس ایک رات جانے کا ارادہ کیا، اس نیت سے کیا کہ سب کے پاس جا کے ہم بستری کروں گا اور جتنی اولادیں پیدا ہوں گی سب کو اللہ کے راہ میں جہاد میں لگا دوں گا. آپ سب کے پاس گئے، انشاءاللہ بھول کے کہنا. ایک اولاد پیدا ہوئی روایت میں آتا، وہ بھی معذور تھی، لا کے رکھ دی گئی کہ یہ اولاد ہے، وہ معذور تھی، مطلب پورا فارمڈ چائلڈ نہیں تھا، انفارمڈ چائلڈ. تو پھر ان کو احساس ہوا کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا. انشاءاللہ بڑی اہم چیز ہے. تو اب یہ ہے نا، انشاءاللہ کہہ دیں گے اس روز، کل آئیں گے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں سے کئی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ ان کو گھماتے ہی جا رہا، بس ان کا کبھی کام ختم نہیں ہو رہا. کہا کیجیے انشاءاللہ کل جب کرنا ہے بہرحال، تو وہ کہیں گا چلو انشاءاللہ. اب جب آئیں گا نیکسٹ ڈے تو دیوار اتنی ہوں گی جتنی کل چھوڑ کر گئے تھے، مطلب بہت نزدیک تھی، سوراخ کیا وہ، ٹھیک ہے. لوٹ جائیں گے اگلے دن، جب آئیں گے تو دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے. تو وہ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. آپ جب لوگوں پر چڑھ دوڑ رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، امام مہدی آ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، دجال ختم ہو چکا ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہو چکا ہے. اب چڑھ دوڑیں گے، وہ لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے. وہ اتنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو ان کے تیر خون سے رنگے واپس آ جائیں گے. مطلب وہ اتنا لڑیں گے، اتنا خونخوار ہوں گے، اتنا مارا ماری کریں گے کہ جب انسانوں کو مار لیں گے تو خواہ ہوا میں تیر چلائیں گے. مطلب ہوتا ہے نا، ایک آدمی کو اتنا خونخوار ہے، بس لڑنا ہے، اب انسانیت کو مار دیا، اب کس کو ماروں، چیزیں توڑ رہا، فلاں کر رہا، آسمان میں، تو آسمانوں میں تیر ماریں گے اور آسمان سے جو ان کے تیر واپس آئیں گے اس کو کچھ رنگ لال رنگ لگ کر آ جائیں گا. وہ کیا ہوں گا، میں بیک گراؤنڈ پھر آگے والے واقعے کے اندر ہم دیکھیں گے وہ کیوں ویسے آئیں گے اور اس سے وہ کیا کنکلوژنز نکالیں گے وہ تیر جب آسمان سے جا کے آئیں گے. بہرحال تو یہاں ہم نے دیکھا بہت ڈینجر قوم ہے، موسٹ ڈینجرس قوم بول سکتے ہیں. ساری اس زمانے کی سیویلائزیشن جو انسانی آبادیاں ہوں گی ختم کر دیں گے، اور وہاں اکثر اب مومن ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے، دجال ختم ہو چکا ہے، بڑی جنگ ہو چکی ہے، کافر ختم ہو چکے ہیں، جزیہ مٹ چکا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو رہی ہے نا، امن و امان کا دورہ چل رہا ہے، وہ اس ٹائم ہوا یہ سب. تو اب مومن باقی ہے، اب مومنوں کو پھر ایک ٹیسٹ. تو یاجوج و ماجوج ایکچولی یہ ٹیسٹ ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، کہ وہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں. وہ سب کرتے ہیں جو نبی نے بتایا یا پھر منمانی کرتے ہیں. تو یہ سب ٹیسٹ ہے. کیوں اللہ نے ایسے ٹیسٹ باندھے، اللہ عالم. یہ اللہ کی حکمت ہے. یاد رکھیے اللہ کی حکمتوں کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب انسان بہت کمزور مخلوق ہے، یاد رکھیے، ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لہٰذا اللہ خوب جانتا ہے اس نے یہ کیوں کیا. اب یاد رکھیے اس واقعے سے جو باتیں پتہ چلی، پہلا وہ مسلسل کھدائی کرتے ہیں، کنٹینیوسلی ان کا ڈیگنگ کا ورک چالو ہے یا اس کو کھود رہے ہیں. دوسرا پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی توفیق چھین لی ہے کہ سیڑھی سے چڑھے یا لٹک کے اوپر آئے. یہ توفیق نہیں ہے ان کو، پہاڑ نہیں چڑھ سکتے، اس کا مطلب وہ یہ توفیق نہیں ہے ان کو کہ سیڑھی لگا لے، رسی ڈال لے اور پہنچ جائے، یہ توفیق نہیں. تیسرا پتہ چلا ان کے اندر بھی یاد رکھیے لیڈرشپ وغیرہ ہوتی. چوتھی بات پتہ چلی اللہ تعالیٰ نے جب متعین وقت قیامت کا قریب ہوں گا تب وہ ایک جملہ بول دیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بولنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، اور ان کے اندر بادشاہ وغیرہ ایک سب نظام اور ایک سسٹم اور کنٹرولنگ ایک سسٹم ہے. یہ ہم کو اس سے پتہ چلا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے ہم جو ہے یہ دنیا کے چپے چپے میں چلے جائیں گے، یاد رکھیے، اور ہر جگہ یاد رکھیے جائیں گے، اور ہر جگہ جو ہے یہ انسانیت کو تہس نہس کریں گے، برباد کریں گے. اب کچھ لوگوں نے، یا آپ ٹی وی مطلب یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے، میڈیا میں دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے، لیکن ہوا نہیں. یاد رکھیے کبھی بھی کیا کہا انہوں نے، جو تاتار آئے تھے نا، ترک منگول قوم میں جو مسلمانوں پہ آئی تھی، انہوں نے کہا یہ ویسی تو ہوتے نا دیکھنے دکھانے میں، تو کوئی ایسی ہولیا، چپٹے چہرے ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، فلاں ہیں. حدیث کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہیں، وہ سب پیشن گوئی ہوتی، لہٰذا یہ وہی تھے جو دیوار توڑ کے آئے تھے. تو یہ وہ نہیں، یاد رکھیے، نہ یہ چین کی دیوار ہے، نہ یہ منگول لوگ ہیں. چین کی دیوار بنائی گئی تھی تو بولتے منگول، وہ یہ واقعہ وہ نہیں، اس لیے کہ چین کی دیوار زمین کے اوپر بنائی گئی ہے، اور یہ واقعہ میں آ رہا ہے کہ وہ بیچ کے حصے میں ڈیولپ کیا گیا. مطلب کوئی چیز کے اندر ہے کہیں تو بھی وہاں سے نکلنے والے، اس کو بیچ میں راستہ تھا، نکلتے تھے، اس کو بند کر دیا گیا. تو یہ بنائی ہوئی دیوار نہیں ہے، دو پہاڑوں کو میچ کی ہوئی کوئی چیز ہے. جبکہ چین کی دیوار ایک بڑی اوپر بنائی ہوئی دیوار ہے، اور کئی سینچوریز میں بنی ہوئی، ایک دو دن میں نہیں بنی ایسا کہ اچانک بن کے 2 4 5 سینچوریز
مطلب ٹائم چلتا رہا اس کا الگ الگ بادشاہوں کے زمانے میں. تو یہ وہ نہیں ہے، نہ یہ قوم وہ، یاد رکھیے. تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ ہم جب ایک دم ینگ تھے، لاسٹ ٹائم جو پروگرام ہوا تھا 2011 میں اسی ٹاپک پر، تو تب ایک ویڈیو آئی تھی علامت قیامت کے بارے میں، کچھ ساؤتھ انڈین کیرلا کے 2 لوگوں نے بنائے تھے. اس میں انہوں نے بتا دی تھی آرمینیا اور جارجیا کے بیچ میں چلے گئے تھے، وہ بولے یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، بیچ کی دیوار ٹوٹ گئی. بولے تو اب لوگ وہی، ارے یار بولے دیوار ٹوٹ گئی، اپنے کو تو معلوم ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کچھ صحابہ یا کچھ تابعین، کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ شاید آرمینیا کے کسی علاقے میں یہ قوم تھی، لیکن یہ ان کی ایک جسو کہتے ایک اندازہ تھا. انہوں نے کوشش کی بات سمجھانے کی، لیکن یہ وہ نہیں. یاد رکھیں جو یاجوج ماجوج کا آنا، یہ ترک منگول کا آنا، یہ اس میں اس سینس میں نہیں. یاد رکھیں. بہرحال تو یہ کچھ باتیں ان کے تعلق سے بیک گراؤنڈ آ گیا. اب اللہ رب العزت سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 96 سے فرما رکھا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے جو ہے تیزی سے آئیں گے. آگے بلندی سے مراد میں نے بتا دیا نا، وہ نیچرل جو اوپر اور نیچے ہوتا ہے وہ سینس میں، مطلب جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو لوگ جیسے آ رہے ہیں تو دنیا گول ہے، معلوم نا آپ کو، تو چیزیں نیچے سے اوپر آتی ہوئی دکھتی ہے. اس کا آپ کو مشاہدہ کرنا ہے تو آپ کسی سمندر کے پاس کھڑ رہی ہو، جب جہاز آتا دیکھنا شروع کیجیے. پہلے جہاز کے اوپر کا اینٹینا دیکھنا شروع ہوتا، پھر اینٹینا بڑا ہوتا جاتا، پھر جہاز، پھر تھوڑا جہاز، پھر آتا، پھر پورا جہاز دکھتا ہے. چونکہ دنیا گول ہے تو محسوس ہوتا اوپر آتا جاتا، اوپر چڑھتا جاتا. تو سامنے والے کیا دکھتا ہے؟ اوپر سے کوئی چیز نیچے کی طرف اتر رہی ہے. تو وہ سینس میں ہے کہ اتنے زیادہ آئیں گے، پورے ہورائزن کو کور کر کے آئیں گے کہ جہاں سے دیکھا جائیں گے اوپر سے نیچے کی طرف اتر کے آ رہے ہیں. تو پکچرائزیشن ہے ایک بیک گراؤنڈ کا، کیسا دیکھیں گا بول کر. پہاڑ پہ چڑھنا ان میں صلاحیتوں میں نہیں ہے، نہ سیڑھی کے ذریعے نہ رسی کے ذریعے، اور یہ پہاڑوں پہ چڑھیں گے بھی نہیں. روایتوں میں آگے ہوں اور تفصیلات میں دیکھیں گے. اب آئیے ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، جو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی امت کی ماں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ یہ فرما رہے ہیں. وہ ان کے گھر پر آئے اور گھبراہٹ میں تھے اور یہ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیا فرما رہے تھے آپ؟ لا الہ الا اللہ. تو اس سے پتہ چلا ہنگامی حالت میں ایسے جملے ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. آپ نے ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، ہم لوگ کیا کیا پتہ نہیں بولتے ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ ہنگامی حالت ہے، ڈینجرس کو سچویشن آ گئی تو یہ اللہ کا ذکر ہے، تو آپ کہہ رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ آپ فرما رہے. اور پھر فرمانے لگے عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے. علامت قیامت قریب ہے اس اعتبار سے کہ دنیا جو بنی اتنے زمانے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ علامت قیامت کی پہلی نشانی یاد رکھی ایک طرح سے. تو قیامت قریب ہے، آخری نبی آ گیا تو قیامت ہے اس کے بعد قریب آ چکا ہے. آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ جو ہے کھول دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی جو ازواج آپ کے جو ہے بیوی فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے انگوٹھے کو اور یہ انگلی کو ملایا. اب کتنا وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم، حدیث میں بس ملایا تو ایک سوراخ جیسا بن جاتا نہیں. ٹھیک، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک حلقہ بنایا دونوں کو لے کے، انگوٹھے کو اور پہلی انگلی کو جو اس کے بازو لے کر حلقہ بنایا، ٹھیک ہے، بنا کر دکھایا. اور زینب کے جو ہے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے؟ عربوں کے لیے آپ برباد، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ جب نیک لوگ بھی ہوں گے ہم ہلاک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہو جائیں گی، نیک لوگ ہونے کے باوجود بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے چونکہ برائی زیادہ ہو جائیں گے، اور برائی زیادہ ہونے کی وجہ سے نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے کوئی عذاب رکنے والا نہیں ہے، وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہے ادھر. ٹھیک ہے، تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت قریب ہے کہ وہ نکل جائے. بتانے کا مقصود یہ تھا کہ اب علامت قیامت آئیں گی، مطلب نبی آ گئے اور اس کے بعد اب سب خاتمے کی طرف ہی، دنیا جتنا آگے بڑھے خاتمے کی طرف بڑھے. آئیے ایک اور روایت صحیح بخاری کی روایت، اس میں دیکھیے کیا الفاظ ہے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں. آدم علیہ السلام سے اللہ کہیں گا اے آدم، تو اللہ آدم علیہ السلام اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم والوں کو الگ کر دو. وہ کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کا جو ہے گروہ کتنا ہے. عشاء روز قیامت آدم علیہ السلام کو اللہ کہنے والا ہے کہ آدم الگ کر لو اپنے اولاد میں سے جہنمیوں کو. وہ کہیں گے اللہ کتنے پرسنٹیج میں، کتنے تعداد کو الگ کروں میں جہنمی، کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہر 1000 میں سے 999 کو الگ کر دو. ایوری 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے، ان کو الگ نکال لو آپ اپنی اولاد میں سے. یہ وقت ہوں گا کہ خوف اور غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، مطلب یہ آخرت کی قیامت کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ دور ہوں گا، آپ سے فرما رہے ہیں یہ وقت ہوں گا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ جو علامت قیامت ہے اور آخرت کے جو زندگی ادر کی اتنی ڈینجرس ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. وہ اس کی ہولناکیوں کو دیکھتے ٹینشن سے ہوتا ہے نا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، لوگ بولتے وہ ہو جائیں گے اندر. مطلب کتنے لوگ ٹینشن میں ہوں گے، کیا حالات ہوں گی روز قیامت. تو آخرت کا جو مرحلہ یہ منظر ہے، اللہ کے رسول فرمایا روز قیامت میدان مقام محشر میں، حشر میں ایک انسان جو ہے وہ بغیر ختنہ کے، ایک مرد بغیر ختنہ ہوں گا اور سب ننگے ہوں گے. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول
مرد عورتیں سب؟ تو کہا سب ننگے ہوں گے. لیکن عائشہ اتنے فکر میں اور غم میں اور پریشانی میں ہوں گے، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا کون کیسا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، چونکہ سب اپنے عمل کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی ٹخنے تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی گردن تک پسینے میں، کوئی اپنی ناکوں تک پسینے میں. اتنا ٹینشن میں تھا، کسی کو پرواہ نہیں، کون کپڑوں میں، کون ننگر ہوا، کپڑے نہیں ہوں گے. اور انسان اسی حالت میں ہوگا کہ بغیر ختنہ کے، جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے مرد، سب ننگے ہوں گے. مطلب وہ ڈینجر وقت ہے. تو یہاں جو اللہ کے سے فرما رہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس منظر کو دیکھ کے، اتنا ڈینجر خوفناک ہوگا. اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، پیگنٹ عورتوں کے حمل نکل جائیں گے، ٹینشن سے ہوتا ہے نا، ابورٹ ہو جائیں گے. اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں. مطلب جو کوئی بڑا حادثہ آپ نے کبھی دیکھا کسی کے ساتھ ہو جائے اور آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا، تو آدمی بیٹھا ہوتا، لیکن آپ دیکھیں ایسا بیٹھے بیٹھے جھوم رہے کوئی لوگ، کوئی پریشان ہے، آپ کو ہلانا پڑتا جا کر، ارے ایسا نہیں، تھپڑ مارتے کبھی نا، مدہوش ہو جاتا آدمی ٹینشن کی وجہ سے، تو کچھ نہیں سمجھتا. مدہوش ہوں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں، مطلب شراب وراب کوئی نشے کی وجہ سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس کے ڈر کی وجہ سے وہ کیفیت ہو جائیں گی. پھر آپ نے فرمایا بہت سخت ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ ہم میں سے ایک کون ہوں گا؟ 999 کا تو آپ نے بتا دیا جہنم میں، تو وہ 1 جو بچنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ہم کو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک شخص ہوں گا اور باقی 1 کم ہزار یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے. مطلب 999 تم میں سے نہیں ہوں گے، ہاں آدم کی اولاد میں سے، لیکن قومی اعتبار سے 999 جہنم میں جو جائیں گے وہ یاجوج و ماجوج سے ہوں گے، وہ تم میں سے نہیں ہوں گے 999. آپ نے فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا کل تعداد کا 1/4 حصہ ہوں گے. اہل جنت میں تم لوگ جاؤں گے امت محمدیہ، تو 1/4 امت تمہاری تم سے بھری ہوں گی. تو ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوں گے، 1/4 نہیں 1/3 ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب ایک چیز گول چیز کو یا ایک چیز کو 3 حصوں میں بانٹو آپ، اتنے مطلب بڑھ جائیں گے، 1/4 کے بدلے 1/3 ہوں گے. ہم نے خوش ہو کر بلند آواز میں اللہ اکبر کہا. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا امید کرتا ہوں کہ اہل جنت کا نصف ہوں گے تم لوگ. تو امت محمدی آئی تو بعد میں ہے، لیکن جنت کے اندر کتنے ہوں گے؟ ہاف پورشن جو ہے انہی سے فل ہوں گے. ادھر پھر باقی نبیوں کی امتوں میں ہاف جنت آکیپائی ہوں گی ادھر. ٹھیک ہے، نصف ہوں گے. ہم نے پھر خوشی سے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جسم پر سیاہ بال ہوتے ہیں، یا پھر سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں. مطلب تمہاری کوانٹٹی اتنی کم ہے، جیسا کہ ایک وائٹ کلر کی اگر کوئی بیل ہے تو اسے تھوڑا بہت کوئی پیچ ہوتا ہے نا، دھبا ہوتا ہے کالے رنگ کا، اتنے کم ہوں. یا پھر کالے رنگ کے بیل پہ جو ہے سفید رنگ کا پیچ آتا ہے، اتنے کم ہوں، لیکن ہاف تم آکیپائی کرو گے جنت میں. مطلب تعداد کے اعتبار سے دیگر امتوں کے مقابلے میں سب کو ملا لیا جائے تو ہماری کوانٹٹی کم ہوتی ہے، لیکن جنت کے آکیپنسی کے اعتبار سے ہاف یہ امت جانے والی یاد رکھیے. تو یہ امت محمدیہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یاد رکھیے. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور امت محمدیہ کے فضائل، 2 الگ الگ میرے لیکچر سے پورے ریکارڈڈ ہے. اللہ کے رسول کی میں نے کچھ 25 الگ فضائل رکھے مخصوص، اور امت محمدیہ کے تقریباً 30 فضائل رکھے مخصوص جو امت محمدیہ کے لیے خاص ہے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ہیومینٹی کا 999 یہ ہے ایک دوسرے انسان کے مقابلے، مطلب بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، بہت ہلاکت لائیں گے، بہت قتل و غارت گیری کریں گے، بہت ماریں گے داڑیں گے. کس تعداد میں اور کس لیول کی تیاریاں ہوں گی آگے روایتوں میں انشاءاللہ سے بات آئیں گے. اب یاد رکھیے دجال کا خاتمہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، یاد رکھیے، اور مسلمان وہاں سے ابھی فارغ ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ کب ہو رہا ہے ہم کو نہیں پتا. کبھی تو بھی اور آپ بولے کہ امن والا دور کب آئیں گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس سے بعد آ رہا ہے یا اس کے پہلے ہو جا رہا ہے، واللہ اعلم. ہم نہیں جان سکتے کہ دجال ختم ہو گیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے امن آ گیا، اور کیا یہ آخری وقت میں ہو رہا، واللہ اعلم. تفصیلات نہیں ملتی ہے تو اس کا ہم ترتیب نہیں بنا سکتے ہیں کہ یہ سیکوینس کے بعد یہ ہوں، واللہ اعلم. کبھی تو بہرحال آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، امن پہلے آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے، یا پہلے یہ ہو رہا ہے بعد میں امن آ رہا ہے، واللہ اعلم. بہرحال اب وہ نکل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور یہ ہو رہا ہے، امام مہدی ہے نہیں ہے، اب کوئی تفصیلات نہیں، چونکہ ہم عملہ ختم ہو رہا ہے وہ ساری چیزوں کا ہم جانتے نہیں ہے سیکوینس کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا یہ امام دوسرے ہیں جو لوگ جن سے بات کریں گے اور پہلے کنٹینیو، واللہ عالم. یہ سب چیزیں چونکہ امام مہدی کا دور 7، 8 یا 9 سال کا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سال کا لمبا عرصہ ان کے بعد، یاد رکھیں. بہرحال چلیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائیں گا. اب وہ دجال کا خاتمہ ہوا
اور عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت سے مراد کیا، وہ دجال کو مارنے کی بات کی کیفیت یا امن کے بات کی بات ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائیں گا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کیا وحی کریں گا؟ فرمائیں گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. تو اب یہاں لڑائی نہیں ہونے والی یاجوج اور ماجوج سے، جیسا دجال سے بھی. ہاں دجال سے لڑنے کی طاقت ایک نبی کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے کر دیا ہو، باقی مسلمانوں نے دوسروں سے لڑا جو اس کے پیروکار تھے. لیکن اس کیس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا میں نے ایسے اپنے بندے تمہاری طرف بھیجے جس سے لڑنے کی تمہاری طاقت نہیں ہے، تم ان کو لڑ نہیں سکتے، ان سے شکست نہیں دے سکتے، تم ان پہ جیت نہیں پا سکتے ہو. بہت ہی ڈینجر قوم. ٹھیک ہے، تو اپنے کچھ ایسے بندے بھیجے ہیں جن کو جو ہے جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. آپ میرے بندوں کو لے کر تور کی طرف چلے جائیے، کیونکہ یاجوج ماجوج پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے، شاید رسی سے بھی نہیں، سیڑھی سے بھی نہیں. کیوں؟ واللہ عالم، شاید پتھر پہ نہیں چڑھ سکتے کسی وجہ سے. تور کی طرف چلے جائیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شاید دجال کے اس سے بھی فارغ ہوئے اور تور کی طرف چلے گئے. واللہ عالم، مطلب سیکوینس پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن جو نظر آ رہا ہے اس طرح سے شاید دکھ رہا ہے. تو لے کر اللہ نے حکم دیا تور کی طرف چلے. تور یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، یاد رکھیں. تو یہ تور ہے، یاد رکھیں. یہ چین آف ماؤنٹینس ہے، کوئی ایک پہاڑ نہیں، یاد رکھیں. تور چین نہیں ہے، مطلب ایک جیسا رینج بولتے ہیں نا، ہمالیئن رینج، بہت کئی ہزار کلومیٹر تک چلتے ہیں ہمالیہ سے. تو یہ ماؤنٹین رینج ہے، یاد رکھیں. اور یہ بہت پہاڑی علاقہ ہے. اگر آپ کو کبھی دیکھنا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں کہ تور جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے یہودیوں کے مطابق جہاں، وہ کیسا دکھتا تھا. آپ دیکھیے پورے پہاڑی علاقہ ایک دم زبردست. تو اللہ حکم دیں گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ان لوگوں کو لے کے جاؤ. تو گویا اب نبی عیسیٰ بھی جو ان سے لڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا ان پہ غالب کوئی نہیں آ سکتا. اتنی تعداد میں اور اتنا شر مچائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں. انسانیت نے اس سے پہلے اتنا شر نہیں دیکھا، شاید اس کے بعد نہیں دیکھیں گے. جہاں جائیں گے قتل و غارت کریں گے پورے دنیا کے اندر، اور لوگ قلعوں میں اور پہاڑوں پہ چڑھنا شروع ہو جائیں گے. جو قلعے جو پہاڑوں پہ ہوتے ہیں اور پہاڑ جن کے اوپر لوگ رہ سکتے، گفائیں ہوتی ہے اس کے اندر، جھاڑ پہاڑ ہوتے، سب بھاگنا شروع ہو جائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو خاص حکم گا اپنے ماننے والوں کو لے کر تور پہ چلے جاؤ. ایک بڑی انسانیت کی تعداد شاید وہاں بھاگ جائیں گی. کتنے زمانے تک رہیں گی، کیا حالات ہوں گے، کتنے مہینے، کچھ نہیں پتا ہم کو، لیکن یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے، پہاڑ کو کھود نہیں سکتے، پہاڑ پہ آ نہیں سکتے، تو لے کر چلے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجیں گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے آئیں گے. ان کا پہلا گروہ جب جھیل طبریہ سے گزرے گا، سی آف گیلیلی بولتے ہیں، یہ فلسطین اور اردن، جارڈن کی بارڈر پہ، یاد رکھیے جھیل کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو سی آف گیلیلی سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے. جو پہلا گروہ جب ان کا گزرے گا اور وہاں سے جائیں گا تو پانی ہوں گا. جب آخری گروہ، مطلب ان کی لیڈرشپ الگ ہوں گی، میں بھی الگ الگ لیڈرز کے تحت ورک کر رہے ہوں گے. جب آخری گروہ آئے گا تو وہ کہیں گے کوئی جھیل ہوا کرتی تھی، مطلب وہ ایک بڑی جھیل کا پانی پی جائیں گے، اتنی تعداد میں ہوں گے. جب وہاں سے گزریں گے پانی پی کے آگے بڑھ رہے، پانی پی کے آگے بڑھ رہے ہیں. آخری لوگ آئیں گے تو بولیں گے جھیل ہوا کرتی تھی، پورا پانی ختم جھیل، مطلب بہت نیومرس جس کو بولتے بہت زیادہ تعداد. ٹھیک ہے، وہ آئیں گے، وہاں پہنچیں گا تو کہیں گا کبھی یہاں اس جگہ جھیل ہوا کرتی تھی، پانی ہوا کرتا تھا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں. پھر یاجوج و ماجوج چلتے چلتے جبل جو خمر پہ جو ہے پہنچ جائیں گے. اب جبل خمر یاد رکھیے بیت المقدس کے بعد فلسطین کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں یہ پہاڑ ہے، یاد رکھیے. پہنچیں گے، اب وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، مطلب قتل و غارت گری سب جگہ کر دیں گے. جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور جو قبریں اطراف میں پہنچ جائیں گی کہ بھاگ کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ، چونکہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے، پہاڑ پہ آ نہیں سکتے، قلعوں میں چلے جاؤ، چونکہ قلعوں کی دیواروں کو ہی نہیں پاڑ سکتے، چونکہ یہ دیوار کو بھی وہ اوپر سے چھلانگ کے نہیں کھود کے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آ نہیں سکیں گے. تو لوگ جو مسلمان ہوں گے الگ الگ قلعوں میں، الگ الگ علاقوں میں، کہاں میں نہیں پتا، لیکن فلسطینی کچھ باتیں آ رہی ہے، جیسا سینا میں ہے، فلسطین میں ہے، تو جہاں جہاں ہو سکتا ہے مسلمان شاید قلعوں وغیرہ میں چڑھ کے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے. خبریں پہنچتی جائیں گی کہ یہاں چھپ جاؤ، یہاں چھپ جاؤ. آبادی وغیرہ انسانی کتنی ہوں گی ہم نہیں جانتے، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب مومن صرف باقی ہے، باقی لوگ تو آلریڈی ایلیمینیٹ ہو گئے، ختم ہوں گے. جنگ اور وہ جو چیزیں پہلے سے چلتی آ رہی ہے، یاد رکھیں. بہرحال تو کہیں گے اب زمین والوں کو قتل کر دیا، چونکہ کوئی سامنے نہیں آ رہا ان سے لڑنے کے لیے، اب کوئی سامنے ٹک نہیں رہا، تو اب کہیں گے وہ اس کے بعد کہیں گے آؤ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلانا شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رنگ کر واپس کریں گا. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے اس سے بھی قیمتی ہو جائے گا جیسے آج تم میں سے کسی کے لیے 100 دینار ہو. 100 دینار بہت ہوتے ہیں، 4 گرام کا ایک گولڈ کوائن ہوتا ہے، وہ 100 اگر جمع ہو جائے، مطلب 400 گرام گولڈ کے مقابلے میں خالی بیل کا ایک سر، دوسرا باڈی پارٹ نہیں، مطلب انسان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو سر سے اپنا پیٹ بھریں گے، جو کہ آخر میں انسان کھاتا ہے، پہلے جسم کا دوسرا حصہ جانور کے کھایا جاتا ہے، وہ اتنا کاسٹلی بکیں گا.
یہ حال ہو جائیں گے. اور یہاں جو ہے وہ جو تیر ماریں گے اس کو خون لگ کر آئیں گا، اور وہ اس سے سمجھیں گے ابھی دنیا والوں کو تو ہم نے ہرا دیا، آسمان والوں کو بھی ہم نے ہرا دیا. اور تیر جو لگ کر آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ سے خون لگا دیں گا، وہ سمجھیں گے کہ اب آسمان والوں پہ جیت ہوگی، دنیا والوں پہ بھی ہم نے جیت لگا لی. یاد رکھیے. اور بری حالت میں مسلمان اس وقت میں ہوں گے. تو 100 دینار سے جو ہے ملیں گا. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو ہے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اب لڑ نہیں سکتے ان سے، بات یاد رکھیے. پہلے ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی کر دی تھی کہ تم ان سے لڑ نہیں سکتے، لہٰذا اپنے آپ کو بچانے پہاڑوں میں ادھر ادھر چلے جاؤ. لوگ قلعوں پہ چڑھے ہوئے، آگے اور تفصیلات آئیں گی قلعے وغیرہ کے بارے میں. بہرحال پھر اس کے بعد متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردن پر ایک کیڑا بھیج دیں گا. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے. اللہ چونکہ اب لڑ نہیں سکتے ان سے، محاصرہ ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے یا سال گزر گیا، پتہ نہیں، واللہ عالم کی اس طرح کا حال ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک عام ہو چکی ہوں گی. تو اب عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ رب العزت سے، متوجہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن پر ایک کیڑا بھیج دیں گا، ویسا کیڑا جو عموماً جانوروں کی گردن پہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، بھیج دیں گا، جس سے وہ سب کے سب آنے واحد میں مر جائیں گے. وہ کیڑا ان کی گردن پہ لگیں گا، پتہ نہیں ان کے نروس سسٹم کو فیل کر دیں گا یا کیا کریں گا وہ بہت، لیکن ایک ہی وقت میں وہ کیڑا لگیں گا اور ایک ساتھ سب کی گردن پہ لگیں گا اور ایک ساتھ سب کی ڈیتھ ہو جائیں گی ایک ہی وقت میں. ٹھیک ہے، وہ کیڑا گردن پر جو ایک کیڑا بھیج دیں گا جس سے وہ سب کے سب آنے واحد میں ایک ساتھ جو ہے مر جائیں گے. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہ ہوں گی جو ان کی خون، چربی اور بدبو سے جو ہے متاثر نہ ہوئی ہوں گی. مطلب اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اور جب مر کر گر جائیں گے تو ہر جگہ لاشیں، خون، چربی اور بدبو ان کی ہوں گی. یاد رکھیے مطلب کس کثیر تعداد میں ہوں گے، یاد رکھیے، یہ بتانا مقصود ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف پھر متوجہ ہوں گے. چونکہ اب ایسے اس میں زندگی کیسے آدمی جیئے گا، کیسا اس میں تو مر جائیں گا، بیماریاں پھیلتی ہیں، آپ کو پتا ہے نا. اگر لاشیں آپ کے اطراف میں ہو تو بیماریاں پھیلتی ہیں. ٹھیک، اسی لیے جنگیں وغیرہ جب پرانے زمانے میں ہوتی تھی لوگ ان علاقوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، وہ بدبو جو آتی تھی کئی دنوں تک اور بیماریاں پھیلتی تھی اس زمانے میں. بہرحال طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گا جو 2 کوہانوں والے اونٹ جو ہوتے، 2 کوہانوں جس کے 2 ہم پر رہتے ہیں. جو آپ دیکھیں منگولین کیملز ہے، چائنیز جو کیمل ہوتے ہیں جو سردی میں ہوتے ہیں اس کو 2 ہمپ ہوتے ہیں. عرب کیمل جو گرمی میں رہتے ہیں اس کو 1 ہمپ ہوتا ہے، ایک جو اونچا ہوتا ہے کاندھے جیسا ہوتا ہے، یاد رکھیں، لیکن دوسروں کو 2 ہوتے ہیں، یاد رکھیں. تو 2 کوہانوں والے بڑے جو ہے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی. مطلب وہ اس کی گردن بہت بڑی ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس کے بال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اونٹ الگ ہی ہوتا ہے، یہ تھوڑا اونٹ دبلا پتلا لگتا ہے، اونٹ بہت موٹا بھی لگتا ہے. اس کی طرح ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے. ایسے پرندے آئیں گے جن کی اتنی بڑی گردن ہوگی. اب گردن اتنی بڑی تو پرندہ کتنا بڑا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ آئیں گے، وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، لے جا کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائیں گا جس سے مٹی، گارے، اون اور بالوں کے بنے ہوئے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے. گھر ختم ہو جائیں گے پورے، جو ان چیزوں سے بنے ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے اس بارش کی وجہ سے. یاد رکھیے تباہ ہو جائیں گے. وہ بارش سارے زمین کو جو دھو کر جو ہے چکنی اور سپاٹ بنا دیں گی. اور بارش جب ہوں گی تو گھر وغیرہ سب برباد ہو جائیں گے، زمین چکنی اور سپاٹ ہو جائیں گی. یاد رکھیے. اور یہ شاید سارا واقعہ دجال کے فوراً بعد ہو رہا ہے اور اب امن کا زمانہ آنے والا ہے، چونکہ اس حدیث کے مطابق یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. چکنی اور سپاٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، زمین ایک دم صاف سپاٹ ہو جائیں گی. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ. تو گویا دجال چلا گیا، دجال کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے، امن کا زمانہ اب شروع ہو رہا ہے. پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹاؤ. پھل بھی اگاؤ، اپنی برکت کو واپس لوٹاؤ. اس وقت ایسی برکت ہوں گی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. سنگل پوموگرینیٹ انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. انار کا خول اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گی. اور انار کو جب کھا لیں گے تو اس کا جو چھلکا ہے، جو بچا ہوا کور ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے اندر جا کے بیٹھیں گے. مطلب اتنی برکتیں آ جائیں گی کہ پھل کا سائز دیکھیے کیا کہ 6 فٹ کا انسان عام طور سے ہوتا ہے، 5.5 کا، اندر جا کے بیٹھیں گے اس. ٹھیک ہے، اتنا ہوگا، بیٹھیں گے، بیٹھ سکیں گے. دودھ میں اس قدر برکت ڈال دی جائیں گی کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائیں گی. مطلب ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائیں گی. دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور دودھ دینے والی بکری ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. اسی حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گا. وہ ختم ہو گئے، امن و امان آ گیا، اب پاکیزہ ہوا. لیکن اس کے بیچ میں کتنا وقت اور وقفہ ہے اللہ عالم. کچھ سال ہے، کچھ مہینے، ہم نہیں جانتے. بٹ عیسیٰ علیہ السلام کے پورے 40 ایئرس کمپلیٹ ہونا ہے. اس کے بعد پاکیزہ ہوا بھیجیں گا. وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑیں گی. وہ ہوا پاکیزہ ہوں گی اور بغل کی طرف سے آئیں گی سونگنے میں. اس کا کیا سینس ہے ہوا کا کہ بغل سے، واللہ عالم.
کیا معنی میں ہو رہی ہے کہ وہ گیس ایسی کیوں ہوں گی ہوا کی؟ وہ بغلوں میں سے آئیں گے اور جب سونگیں گے تو ادھر سے نہیں آ رہی، شاید پیچھے سے آ رہی ہے، سونگ رہے لوگ اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا بغلوں جو پاکیزہ ہوا بھیجیں گا وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑیں گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لیں گی اور اس سے مسلمان کی ڈیتھ ہو جائیں گی، جو مومن ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا، قبض کر لیں گی۔ زمین پر اس وقت صرف شر والے لوگ باقی رہ جائیں گے، جو گدھوں کی طرح علانیہ سڑکوں کے اوپر جو مباشرت اور زنا کریں گے، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور، امن و امان کا دور، مومنوں کی موت، برے لوگوں کی بقا اور برے لوگوں پہ جہنم پھر آخرت قائم ہوگی، پھر ان کے اوپر وہ دوسری علامتیں آئیں گی جو اس کے بعد کی کڑی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس روایت میں بہت ساری باتیں آ گئی۔ اب یہ جنگ کی کیفیت کیا تھی، میں جو کہا کتنی خورش جنگ تھی، اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت سے الفاظ سنی کیا ہے، مسلمان ان کی کمانوں اور تیر و ترکشوں کو، کمان جو بو ہے اور تیر جو ایرو ہے اور جو اس کی ترکش ہوں گی جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہوں گے، مطلب لڑائی کے لیے وہ اتنا بنا کے لائیں گے کہ مسلمان 7 سالوں تک آگ اس سے جلائیں گے پورے دنیا میں، اتنے کوانٹٹی میں لائیں گے وہ لڑائی کے لیے، مطلب وہ تو ختم ہوگی نا قوم، یہ سب چیزیں باقی ہے تو اس کا یوز یہ کریں گے لوگ، اس کو جلایا کریں گے، تو 7 سال تک جلانے کے لیے کام آئیں گے وہ، اتنا زیادہ وہ ایمونیشن جو بنا کے لائیں گے، جس میں خاص ووڈ کا استعمال ہوگا، لکڑی کا استعمال ہوگا، 7 سال تک جلائیں گے بول کے اس روایت کے اندر الفاظ ہیں۔ اسی طرح مسلمان صرف قلعوں میں محفوظ ہوں گے، پہاڑوں کے اوپر محفوظ ہوں گے، یاد رکھیے، دوسری جگہ نہیں ہوں گے، یاد رکھیے۔ آئیے دوسری روایت بھی دیکھتے ہیں اس تعلق سے، مسند احمد کی روایت ہے، اس روایت کے اندر کچھ اور مزید تفصیلات ہیں وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ من کل حدوی ینسلون، جو ہم نے دیکھا تھا، ہر اونچائی سے اتر کے آئیں گے، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، زمین میں خوب غارت گیری کریں گے، مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزیر ہو جائیں گے۔ پہلی روایت میں تفصیلات نہیں تھی، خالی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوں گا مسلمانوں کو لے جاؤ، لیکن اب یہاں پتہ چل رہا ہے مسلمان جہاں ہوں گے وہ اپنے آپ کو شہروں میں اور قلعوں میں بند کر لیں گے، اور بند کرنے سے مراد والڈ سٹیز ہوں گے وہ، اور ان کو چڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، نہیں یہ سیڑھی سے چڑھ سکتے نا رسی سے چڑھ، ان کو چڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، تو مسلمان اپنے آپ کو والڈ سٹیز کے اندر جو بھی ایسے شہر جہاں قلعے ہوں گے وغیرہ اس میں اپنے آپ کو گھیر لیں گے، قلعوں میں پناہ گزیر ہو جائیں گے، اور اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، یاجوج اور ماجوج زمین کا سب پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا لشکر ایک دریا کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، حتیٰ کہ وہ خوش ہو جائیں گا، جب ان کا ایک دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو کہیں گا اس جگہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں، آگے فرمایا، اور اس میں لیکن نئی بات کیا آئی، ہر شہر میں اور ہر قلعے میں مسلمان اپنے آپ کو مطلب اپنے کو بچانے کے لیے جو ہے چھپ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین کے سب لوگ شہروں یا پناہ گاہوں میں جو ہے محصور ہو جائیں گے، مطلب ان کا محاصرہ بھی ہو جائے گا، مطلب وہ چھپ بھی جائیں گے اور اس کے یہ یاجوج ماجوج گھیر بھی لیں گے، محاصرہ کر کے بیٹھ جائیں گے، آ کے ہو جائیں گا تو یاجوج و ماجوج میں سے ایک شخص کہیں گا زمین والوں کو سے تو ہم فارغ ہو گئے، اب ختم ہو گیا ان کا معاملہ، ہو گئے ہیں، اب آسمان والے رہ گئے۔ پھر ان کا ایک شخص اپنا نیزہ لہرائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دے گا اور وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش اور ایک فتنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا بھیج دیں گا۔ اب کیڑا بھیجنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اس حدیث میں بات آ چکی ہے، حدیثوں میں یاد رکھیے پورا کانٹیکس ایک ساتھ نہیں آتا ہے، اللہ کے رسول جہاں جو ضرورت ہے وہ باتیں بتا رہے ہیں، ہم اس کو کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، ایک کیڑا اللہ تعالیٰ بھیج دیں گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ آپ نے فرمایا پیدا کریں گا، اس کے اثر سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی آہٹ تک سنائی نہ دیں گی، مطلب ایسے مریں گے کہ کچھ آہٹ بھی نہیں سنائی دیں گی، میں بھی ویسا لگا کولیپس، میں بھی ان کا جو برین سے کنیکشن ہے وہ کیڑا کاٹ دیں گا، کیا کریں گا، بس کھڑے کھڑے آدمی ختم، گر جائیں گے، کوئی آواز سنائی نہیں دیں گی، ہوتا ہے نا، مر رہے، کرا رہے، تکلیف سے بھاگ رہے، چل رہے، کچھ نہیں ہو رہا، بس گر کولیپس ہو جا رہے۔ مسلمان کہیں گے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر جان کو خطرہ ڈال کے جا کے دیکھے یہ کیا کر رہے ہیں، چونکہ وہ گر گئے نا، کولیپس ہو گئے، اب لوگ قلعوں میں سے دیکھ رہے ہیں، محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، سب کو لگ رہا ہے کوئی چال تو نہیں چل رہے ہیں، سب آڑے پڑ گئے خالی، اچانک ہوا نا فوج گھیری ہوئی، سمجھ لیجئے ایک علاقہ ہے، ایک قلعہ وہاں فوج گھیری ہوئی ہے، ایک تور کے اوپر ہے وہاں گھیری ہوئی ہے، ایک فلسطین وہاں گھیری ہوئی ہے، ایک سعودی، الگ الگ علاقوں میں سب چھپے ہوئے ہیں، سب کو گھیرا ہوا ان لوگوں نے، تو اچانک گر گئے، سب کو کولیپس ہو گئے، تو کوئی ایک دوسرے سے کہیں گا ہے کوئی آدمی جو جان کا خطرہ لے اور باہر جا کے دیکھے یہ جو پڑے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں، مطلب کوئی ان کی چال تو نہیں جنگ کی ہے کہ مرنے کا ایکٹنگ کر دے پھر اچانک جائیں گے اٹیک کر دیں گے، تو سنائی نہیں دیں گے، کچھ اچانک گر جائیں گے، ہماری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ ہمارے اس دشمن کا کیا انجام ہوا ہے، آواز ہی نہیں کر رہے ہیں، گر کے پڑے، انجام
آپ نے فرمایا پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کرے گا. وہ کہیں گا چلو اب معلوم تو کرنا ہی پڑے گا نا، جا کے ایسا جنگ ہے اب کیا کریں گے. تو جو کہیں گا چلو میں مرنے کی تیاری کر کے چلا ہی جاتا ہوں. کر کے اٹھیں گا، وہ اپنے قلعے سے نیچے اتریں گا، دروازہ نہیں کھولا جائیں گا. دروازہ کھولے اچانک دشمن گھس گیا، اگر وہ ایکٹنگ کریں گے تو دروازہ نہیں کھولا جائیں گا، اور سب کو بتایا وہ قلعہ چڑھ کے نہیں آئیں گے تو اس کو اتارا جائیں گا. تو وہ نیچے اتریں گا، اتر کے دیکھیں گا تو ان سب کو اوپر جو ہے اوپر تلے گرا ہوا مردہ پائیں گا. مطلب وہ گرے ہوئے سب کے سب اور مردہ پائیں گا. وہ خوشی سے جو ہے پکار اٹھیں گا، اے مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کا صفایا کر دیا ہے. مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے، ان کے مال مویشی آزادی سے چریں گے. ان کے جانوروں کے لیے اس وقت یاجوج اور ماجوج کا گوشت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. اسے کھا کھا کر وہ اس قدر موٹے ہو جائیں گے جتنا کوئی جانور کسی اچھے سے اچھا سبزے اور چارے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے. وہ ان کے ہتھیاروں کا حال ہے، یہ ان کے جسموں کے ساتھ جانور بھی کریں گے، لیکن ساتھ میں وہ پرندے آ کے اٹھا کے بھی لے جائیں گے. میں بھی سرٹن پارٹ جانور کھا لیں گے جو اتنے دن سے بھوکے ہوں گے نا، اندر بندے ہوں گے، وہ کھا لیں گے، اور اس کے بعد باقی کا حصہ اٹھا کر وہ پرندے لے جائیں گے، جس سے وہ سڑنا شروع ہوں گے. کیونکہ ابھی تو گرے ہیں، گرنے کے کچھ دن بعد سڑتا نا آدمی میں بھی، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن. شروعات میں شاید جانور کھا لیں گے اور بعد کے دور میں پھر وہ پرندے اٹھا کے لے جائیں گے، اللہ عالم جیسا بھی اس کی ترتیب ہوگی. دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے، یاجوج اور ماجوج زمین میں جو ہے موجود ہر شخص کو ہلاک کر ڈالیں گے. جو قلعوں میں ہے بچ جائیں گا، جو پہاڑوں پہ ہے بچ گیا، باقی تو زمین میں سب کو مارنا ہے. انہوں نے بہت قریزی کریں گے، سب کو ہلاک کر دیں گے. پھر فرمایا ہر شخص کو ہلاک کر ڈالیں گے، صرف وہی بچے گا جو کسی قلعے میں پناہ گزیر ہوں گا. جو قلعوں میں چھپ جائیں گا، قلعوں میں چڑھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں بچ جائیں گا. جب یاجوج ماجوج زمین والوں کی ہلاکت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اب صرف وہی لوگ بچے ہیں جو قلعوں میں ہیں یا آسمان والے ہیں، اور 2 ہی لوگ بچے ہیں، قلعوں والے آسمان والے. کہیں گے وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے. وہ کہیں گے کہ تم نے آسمان والوں کو بھی راحت حاصل کر لی، مطلب ان کو بھی مار دیا، اب ہم سکون میں حاصل کر لی ہے، اب صرف وہی رہ گئے جو قلعوں میں ہیں، اوپر والے ختم، اب قلعوں والے باقی ہیں، قلعوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کا محاصرہ کر لیں گے. حتیٰ کہ ان کے لیے محاصرے کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی. ابھی وہ اسی سوچ وچار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا مسلط کر دیں گا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے. یہ ہو سکتا ہے دوسرے قلعے کی بات کرے، عیسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر ہے، وہاں دعا کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا دعا کے بارے میں، اس لیے روایت الگ ڈھنگ سے بیان کی جا رہی. پھر ایک کیڑا مسلط کر دیں گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوں گا اور ان کی گردنوں کو توڑ ڈالیں گا. وہ کیڑے کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی، اس سے ڈھل کے گر جائیں گی. پتہ نہیں واللہ عالم کیسا کریں گا وہ، لیکن اس طرح سے وہ ہوں گا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں گا، گردنوں میں پیدا ہوں گا اور ان کی گردنوں کو توڑ ڈالیں گا. وہ ایک دوسرے پر گریں گے اور مر جائیں گے. میں بھی ہو سکتا صف در صف فوج میں ہے نا، بس گرتے جا رہے ہیں اور مرتے جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک کہیں گا کعبے کے رب نے انہیں قتل کر دیا ہے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر دیا ہے. بعد دوسرے کہیں گے نہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، مطلب یہ ان کی چال ہو سکتی ہے، یہ جنگ کی کوئی ٹیکٹک ہو سکتی ہے کہ ہم کو مارا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان کی طرف نکلے اور یہ ہمیں ہلاک کر دے. وہ ویٹ کر رہے ہیں شاید، تو ہم نہیں جائیں گے، ہلاک کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ہلاک کر دیا ہے، مطلب ایسی چالوں سے انہوں نے پہلے مسلمانوں کو مارا تھا. یہ اس حدیث میں یہ بھی پتا چلا. وہ کیا کر رہے تھے دوسری جگہ، ایسی ایکٹنگ کر رہے، ہار گئے، پیچھے ہٹو، جنگی چالیں ہوتی، کبھی فوج واپس جاری بول کے چلے جاتے ہیں، ہتھیار چھپا دیتے ہیں، پھر ایک دم لوٹ کر آتے ہیں. فوج جاری بول کے پہلے سے کچھ فوج پیچھے سے کھڑی ہو جاتی ہے، اب جب جس سے دشمنی قلعوں میں کے لوگ نکلتے پیچھے سے اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے کر چکے تھے وہ، اور یہ بات لوگوں کو معلوم ہو رہی تھی قلعے سے، مطلب کمیونیکیشن کچھ نہ کچھ چالو تھا ایک دوسرے سے، کیسے ہم کو نہیں پتا، کیا موڈز یوز ہو رہے تھے، لیکن چالو تھا. وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ پہلے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ قلعے میں کر چکے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے، ان کی چال ہوں گی. وہ کہیں گا کہ تم مجھے اس طرح ہمارے بھائیوں کو ہلاک کر دیا ہے. وہ کہیں گا کہ تم مجھے قلعے کے دروازہ کھول دو، میں باہر جا کر ان کی خبر لاتا ہوں. وہ کہیں گا چلو تم مت جاؤ، مجھے صرف جانے دو، میں جا کر خبر لاتا ہوں. وہ کہیں گے کہ ہم نہیں کھولیں گے. وہ کہیں گا مجھے کوئی رسی دے دو، پھر وہ قلعے کا دروازہ نہیں کھولیں گے ہم. وہ کہیں گا پھر کوئی رسی دے دو، میں رسی کے ذریعے اتر کر دیکھتا ہوں، پھر رسی اس کو دی جائیں گی، اور رسی کے ذریعے اتریں گا، جا کر دیکھیں گے وہ ہلاک ہو گئے. ہو سکتا ہے 2 الگ الگ جگہ واقعہ تو ملٹیپل جگہ سیم واقعہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ قلعے والے بھی ویسی ٹیسٹ کر رہے، یہ قلعے والے بھی کرے، ملٹیپل ہو سکتے، کوئی بعید نہیں نا. کئی جگہ مسلمان ہیں، کئی جگہ قید میں، کئی جگہ بند ہے، سب ملٹیپل لوگ آ رہے ہیں، ملٹیپل لوگ یہی کر رہے ہیں کہ اتر کے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ مر چکے ہیں. یاد رکھیے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خاتمہ کریں گا. اس کے بعد امن و امان کا دور آ جائے گا، جو ہم پچھلی حدیث میں دے چکے ہیں. امن و امان کے دور کے بعد یاد رکھیے پھر ایک ہوا چلیں گی، اور ہوا چلیں گی اور وہ بغلوں سے، مطلب جب وہ فرسٹ ٹائم سونگیں گا ایک مومن تو بغل کی طرف، مطلب بیک سائڈ سے نکل کر آئیں گی.
وہ سونگتے ہی اس کو موت آ جائیں گی، تو سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کریں گا؟ اس لیے ختم کریں گا کہ وہ شاید اپنے ایمان کے پیک پر تھے اور یہ بہتر تھا کہ اس حالت میں دنیا سے چلے جائے، کیونکہ اللہ کے پاس تو جنت ہے نا، اور آزمائش آگے، آزمائش بہت باقی ہے، ابھی ٹیسٹنگ چالو ہے، ابھی یاد رکھیے، اور علامتیں آنا باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شاید اس سے بچا لیں گا، اور پھر وہ ہوا نکلیں گی، وہ لوگ سونگیں گے اور سب کے سب انتقال کر جائیں گے، یاد رکھیے، اور سب سے بدترین لوگ دنیا میں بچیں گے، اتنے بدتر ہوں گے کہ وہ گدھوں کے جیسا زنا کریں گے، یاد رکھیے، راستوں کے اوپر۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس زمانے میں وہ شخص بہتر انسان ہوگا، مطلب وہ زمانہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، مومن سب مر گئے، اب یہ جو لوگ بچے اتنے بدتر ہوں گے کہ ایسے کریں گے، اس میں اچھا انسان وہ ہوگا جو ان کو یہ کہیں گا کہ تھوڑا بازو ہٹ کے کر لیتے سڑک سے تو زیادہ اچھا تھا، تم سڑک پہ کر رہے تو بازو چلے جاؤں، تو وہ انسان اچھا انسان کہلائے گا۔ اتنا برائی عام ہوں گی، اتنا زنا، مطلب انسان اب انسان کیا رہا، جانور ہی بن گیا ایک طرح سے، اور یہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، اور قیامت انہی پر آنے والی، اب وہ جو علامت آ رہی، توبہ کے دروازے بند ہو رہے ہیں نا، اب اس کے بعد آئیں گے وہ، ٹھیک ہے، ان پر آنے والی یاد رکھیے وہ، تو یہ سب سے بدترین لوگ بچیں گے، باقی سب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا، ان کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا عمرہ اور حج کیا جائے گا، مطلب ابھی بھی بیت اللہ کعبۃ اللہ باقی ہے، یاد رکھیے، اس کا حج اور عمرہ کیا جائے گا، اور شاید اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے نا، روایت میں ہم نے دیکھ چکے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کریں گے، ایک پرٹیکولر مقام پہ جائیں گے، وہاں سے احرام باندھیں گے، شاید عمرہ اور حج دونوں کا، یا شاید عمرے کا، یا شاید حج کا، جو بھی تھا باندھیں گے اور کریں گے، تو ابھی کعبہ باقی ہے، اور ابھی آپ سے فرما رہے ہیں کہ خروج یاجوج و ماجوج کے بعد ہی بیت اللہ کا حج وغیرہ کیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے بعد اب کوئی جنگ نہیں ہے، قیامت تک ہو گیا، لاسٹ وارن تھا، اب کوئی جنگ نہیں ہے، سب سے بدترین لوگ، ان پر قیامت قائم ہونے والی، اب جنگ نہیں، یاد رکھیے، اب کوئی وار نہیں ہوگا اس کے بعد، اب کعبے کا حج کیا جا رہا ہے، جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کوئی ہتھیار نہیں رہیں گا، لوگ ہتھیاروں کو پگھلا دیں گے وغیرہ وغیرہ، ساری باتیں ہم پہلے دیکھ چکے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ اتنا امن آ جائے گا کہ لوگ ہتھیار پگھلا دیں گے، پھر امن کے بعد ہتھیار وغیرہ پگھلا دیں گے، اور اسی دوران وہ ہوا چلیں گی، مومن سارے انتقال کر جائیں گے، اب کوئی جنگ نہیں، یاد رکھیے، تو یہ جنگ کا خاتمہ ہے۔ اب کوئی انسان چاہیں گا بھی کہ اللہ تعالیٰ میں شہید ہو، تو اس کے لیے اب کوئی موقع نہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جنگ جو اسلام میں وہ صرف حق اور باطل کے لیے ہوتی ہے، زمین کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، کسی عورت کے لیے نہیں، اپنی منمانی کے لیے نہیں، مجھے نیچا دکھا اس لیے نہیں، سب نہیں ہوتی، یاد رکھیے، حق اور باطل کے لیے ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کے بیچ میں ہوتی ہے، یاد رکھیے، جنگ یاد رکھیے اسلام میں اپنی منمانی کے لیے، اپنے زمینی ہتھیانے کے لیے نہیں ہوتی، اب جنگ نہیں ہوں گی، کوئی جنگ کا سلسلہ ختم ہے، حج لیکن اس کے بعد بھی تھوڑے دن باقی ہے، سب سے بدترین لوگ ہیں، مومن دنیا سے چلے گئے، اتنے بدترین کی گدھوں کی یہ زندگی گزار ہے، شریف انسان وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بازو ہٹ کے غلط کام کر لو، اس کے بعد پھر دیگر علامتیں اب شروع ہونے والی، یاد رکھیے، دھوئیں کا دکھنا، زمین کا دھسایا جانا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور ایک آنکھ جو لوگوں کو جمع، یہ پوری نشانی ہے، یہ پوری 7 ہے ٹوٹل، یاد رکھیے، زمین کا دھسنا 3 جگہ ہوگا، تو تینوں کو ملا لے تو وہ 3 ہے، ٹھیک ہے، 7 میں سے، اور 4 دوسری میں نے آپ کو بتا دیا، تو یہ 4 نشانیاں اور وہ 3 ملا کے 7 ہوتی ہے، یاد ہے کہ زمین کا دھسنا ایک ساتھ کہہ دیا میں نے آپ کو۔ 7 ابھی علامتیں اور ہیں جو باقی ہے، جس میں سب سے خطرناک علامت یہ ہونے والی ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلیں گا، توبہ کے دروازے بند کر دیں گا، تو وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے اور توبہ بھی نہیں کر پائیں گے، اور وہاں اس کے بعد خاتمہ ہے، آگ نکلیں گی جو لے کے لوگوں کو مقام محشر میں، حشر کے مقام پر جمع کر لیں گے، لیکن یہ پہلا حشر ہے، یاد رکھیے، پہلا حشر ہے، دوسرا حشر بھی باقی ہے، وہ مرنے کے بعد ہوں گا، سب جمع ہوں گے، یہ پہلا حشر جو دنیا میں بچے بھی انسان جمع ہوں گے، جانور کیسے نکلیں گا، کب نکلیں گا، وہاں کیسے نکلیں گی، دھواں کیسے دکھیں گے، زمین کہاں کہاں دھسیں گی، وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ جیسے نیکسٹ ہماری جو کڑی رہیں گی اس میں آئیں گا، لیکن اب اس کڑی کے اندر امام مہدی بھی ختم ہو گیا معاملہ، دجال بھی آ کر چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، ان کی پوری تفصیلات ہم نے دیکھ لی، عیسیٰ علیہ السلام پھر حج عمرے کے تعلق سے احرام باندھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، ان کو اولاد وغیرہ پیدا ہوں گی، وہ سارا زمانہ ہو گیا، پھر آپ کا انتقال ہوگا، اور سب مومن دنیا سے ختم ہو گئے، اب اس کے بعد کی 7 علامتیں جو ہے انشاءاللہ عزیز ہم آنے والے کڑی کے اندر دیکھیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آج یاجوج اور ماجوج کا خروج اس کڑی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو بہرحال کوشش کی، سیکوینس وغیرہ ہم نہیں جما پائے، جو ہو سکتا تھا، جو باتیں سمجھی جا سکتی تھی، میں نے رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی، اور نہ ہی میں نے کسی جگہ پن پوائنٹ کیا اس سے مانا یہ، اس سے مانا یہ، چونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ لوگ چیزوں کو میرے بتانے کی وجہ سے گیس ورک شروع کر دیں اور یہ اندازے لگا کہ اب قیامت یہ علامت یہ ثابت ہوگی، اس لیے میں نے بہرحال اس معاملے میں احتیاط کی، تو یہ علامت قیامت تھی۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جیسا وہ امام مہدی کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے آنے کا، اسی طرح خروج یاجوج اور ماجوج کے خروج کا، دجال کے آنے کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ روایتیں ہم نے دیکھی جو متواتر ہیں، مطلب میں نے پوری حدیث نہیں رکھی آپ کے سامنے، اتنی روایتیں یہ کہ میں نے تو اس کو چھوڑ دیا کہ اس میں ریپیٹیشن، اس میں ریپیٹیشن، اس میں جس میں کچھ الگ تھا وہی آپ کے سامنے
کہیں یہ متواتر ہے، تو لہٰذا علامت قیامت پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، ان علامتوں کو ماننا بے حد ضروری ہے کہ ایسا نہ تو کوئی تو خیر آپ کو آ کے بتا دے کہ بھائی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دجال کہاں ہوں گا، ابھی سوچو تمہیں دنیا معلوم ہوگی، یاجوج ماجوج اتنے زیادہ کہاں ہوں گے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کب نکلیں گے، کیسے نکلیں گے، آج کہاں ہے، کیوں نہیں دکھتے، سب اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس ہمارے نبی نے یہ بات کہہ دیا، جو سچوں کے سچے تھے، اب بس ایمان لانا ہمارے لیے یہ ضروری ہے، کیسے کیا ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ یاد رکھے، تو بس اسی مقصد کے تحت یہ تمام باتیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو علامت قیامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس پہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، ہم تمام کو ہر قسم کی شر اور برائی سے جو محفوظ رکھے، جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس ظالم کو سزا دے اور ان مظلوموں پہ سے جو اس کے شر کو دور کرے، اللہ رب العزت جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کرے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کرے، جن کے گھر میں بچیوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حل کرے، اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اپنا کھویا وقار بہرحال لوٹا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔